رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، جسم تو مردہ ہو گیا، ذائقہ کس نے چکھا؟ ذائقہ کس نے چکھا؟ چکھنے کی طاقت کس کی تھی؟ جسم تو مردہ ہو گیا، اگر کہیں کہ جسم نے چکھا تو سمجھ میں نہیں پڑتا کہ کیسے چکھا ہو۔ محققین نے، جن میں فاضل بریلوی میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصریح فرمائی اور بتایا کہ چکھنے والی جو صفت ہے یہ انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے جسم کے اندر روح آ جائے، کیونکہ جب تک کسی شے کے اندر روح نہیں رکھی جاتی تو نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ پکڑ سکتی ہے، نہ وہ سونگھ سکتی ہے، نہ وہ چکھ سکتی ہے، یعنی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے ہے جیسے کہ پنکھا، جیسے کہ دیوار، جیسے کہ کوئی اینٹ، جیسے کہ یہ مائک یا پھر ٹیبل۔ جیسے ہی روح جسم کے اندر آتی ہے، اب اس کے اندر حرکت کرنے کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ پکڑنے پر بھی دسترس حاصل کر لیتا ہے اور یوں ایک جاندار بن جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر روح داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی۔ موت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کیا ہے؟ فرمایا ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ روح کہ جب حضور علیہ السلام سے لوگ آئے اور پوچھا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے اے محبوب سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل تو آپ فرما دیجئے وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، مطلب اس سے موت نہیں آتی۔ جب اس کو بنا دیا گیا تو وہ پہلے جسم کے اندر مقید ہو گئی تھی، جب نکل گئی تو آزاد ہو گئی۔ پہلے اس کے اندر دیکھنے کی طاقت محدود تھی، اب جب جسم سے نکلی تو طاقت اس کی وسیع ہو گئی، پکڑنے کی طاقت وسیع ہو گئی، بولنے کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا، سننے پر بھی وہ قادر ہو گیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو بندہ مر جاتا ہے تو وہ ذائقہ چکھنے والی ذات جو ہے وہ روح ہوتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ ذائقہ جو موت میں رکھا ہے چکھ دیتی ہے۔ کون؟ روح۔ جب ایک بات ثابت ہو گئی، جب چکھنا ثابت ہو گیا قرآن سے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ روح چکھ سکتی ہے جسم سے نکل جانے کے بعد، تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ دیکھ بھی
سن بھی بول بھی پکڑ بھی، کیونکہ ایک صفت تو ثابت ہو گئی. ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے، ایک صفت ثابت ہو گئی، اب اس کے اندر باقی صفات بھی باقی ہوگی. تو ان باقی صفات کی بنا پر اگر کوئی ان کے مزارات پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ان سے استغاثہ کرتا ہے اور مدد چاہتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ مدد کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں ان کے لیے سفارش کیوں نہیں کریں گے؟